سوال پوچھا گیا کہ ہم تقلید کرتے ہیں اور چاروں اماموں کو برحق مانتے ہیں، اور تقلید صرف امام اعظم کی کرتے ہیں، چاروں کی کیوں نہیں؟ چاروں کی تقلید کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پر رہنمائی فرمائیں گے۔ بالکل جناب، آپ سے ہی میں سوال پوچھتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہر تکبیر کے ساتھ اپنی ہاتھوں کو کانوں تک، اپنے شانوں تک اٹھائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نہ اٹھائیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ ناف کے نیچے باندھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کھلے چھوڑ دیں۔ تو آپ مجھے بتائیں پھر تینوں پر آپ عمل کیسے کر سکو گے؟ ہم کہتے ہیں حق منحصر ہے ان چار مذاہب میں۔ جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کو فالو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ حق پر ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو فالو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی حق پر ہیں، جو بھی حضرت امام محمد یا امام احمد کو فالو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ حق منحصر ہے اہل سنت والجماعت ان چار مذہبوں کی ماننے والوں کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چاروں برحق ہیں لیکن اتباع اور تقلید ایک کی کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ اگر ہم کوشش کریں گے کہ چاروں پر عمل کی جائے تو چاروں پر عمل ناممکن ہے۔ جیسے دو مسائل میں نے آپ کو بتائے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آمین بالجہر پڑھو، امام صاحب فرماتے ہیں نہ پڑھو، تو ان دونوں کو ہم کیسے یکجا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، اور اگر ہم ایک امام کی تقلید نہیں کریں گے تو پھر ہماری نمازوں کی رکعتوں کی میں آپ کو کوئی ایک تصویر دکھاتا ہوں، ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ پہلے رکعت میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو فالو کریں گے، ہم ہاتھ جو ہے تکبیر تحریمہ میں کانوں تک لے کے جائیں گے، لیکن اسی رکعت میں ہم اپنے ہاتھوں کو کچھ لمحات کے لیے سینے پر رکھیں گے، پھر دوسرے لمحات میں ہم اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھیں گے، پھر کچھ لمحات بعد ہم اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ پھر جب ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع سے اٹھ جائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھیں گے، تو ربنا لک الحمد کہتے وقت ہم جو ہے ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو کھانوں کی لو تک لے کے جائیں گے اللہ اکبر، پھر کبھی جو ہے وہ اپنی شانوں تک لے کے جائیں گے اور کبھی بالکل نہ لے کے جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں پھر نماز کیسی ہوگی ہماری؟ کو عجیب سا ایک نظام ہوگا۔ اسی لیے تین کشتیوں پر کشتیاں ساری برحق ہے، لیکن چار کشتیوں پر ایک میں ایک پیر، دوسرے میں دوسرا پیر، ایک میں ایک ہاتھ اور دوسرے میں ایک ہاتھ رکھیں گے تو وہ مختلف سمت جانے والی کشتیاں ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں کہاں گرا دیں گے۔ اسی لیے تقلید ایک ہی مسلک کی اور برحق مانے چاروں مسالک کو، یہی اس میں ایک جزیہ موجود ہے۔ سلسلہ لیے سیفیہ کی نعتیں، منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔